درس قرآن میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی ہی کی بنا پر ہمارے درس قرآن یہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اپنے قرآن مقدس کی تفسیر اور قرآن مقدس کے ترجمے اور قرآن مقدس کی عبارت کی شروعات جن لفظوں سے ہوتی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آج میں مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعائے مجھ ناچیز کو بہترین انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اس حوالے سے کہ یہ قرآن مقدس کی جز میں سے ہے کہ نہیں، اور قرآن مقدس کی ابتدا میں اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ وہ کہاں سے دلالت پکڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے معنی یہ ہے کہ ہم شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کے پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ شیطان مردود کے تمام فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھ اور ہم اس قرآن مقدس کو بہترین انداز میں بیان کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن پڑھو تو پھر اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے جو آئین فتنوں سے۔ تو اس لیے استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے کہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا سَمَّعَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اور عطا یہ کہتے ہیں کہ ہر قرات کے شروع میں استعاذہ واجب ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قرآن مقدس کی شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچنا، شیطان مردود کے جال سے پھنسنے سے محفوظ رہنا۔ اور بسم اللہ کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ رہنا، شیطان مردود کے جال سے بچ جانا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جانا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بارے میں بسم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ سورۃ فاتحہ اور ہر سورت یعنی کہ ہر سورت کا جز ہے، یعنی بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر سورت کا جز ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے سورۃ نمل، یعنی سورۃ نمل جب آپ پڑھیں گے اس کے شروع میں تو بسم اللہ ہے، لیکن اس کے بیچ میں بھی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے اس خط کا تبصرہ ہے جس میں اس نے شروع خط میں انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے لکھا۔ تو فرمایا کہ یہ سورۃ نمل کے کسی سورت کا جز نہیں، لیکن سورۃ نمل کا صرف جز ہے لیکن کسی سورت کا جز نہیں، دو صورتوں میں محض فصل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آنا یعنی دو صورتوں کے بیچ میں فاصلہ دینے کے لیے جو آئینہ لکھا گیا ہے، یعنی یہ صورت ختم ہو گئی اب دوسری صورت شروع ہوئی ہے۔ سنن ابی داؤد میں باسناد صحیح ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات راوی ہے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں میں فصل یعنی جدائی نہ جانتے تھے کہ یہاں تک کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ختم ہوتا ہے، بہت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی کہ بھئی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع یعنی یا ایک صورت کی شروع ہے اور ایک صورت کی اختتام ہے، یعنی یہ صورت ادھر سے ختم ہو گئی، اب دوسری صورت شروع ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری شروع کریں۔ اسی وجہ سے بسم اللہ کو نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ جہرن نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو جہرن کو بھی نماز پڑھتے ہو، امام کے پیچھے پڑھتے ہو، کہیں بھی آپ کو یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ الحمد کے شروع میں امام صاحب بسم اللہ کے ساتھ الحمد کے ساتھ بسم اللہ ملا کے پڑھاؤ، تاکہ جزء فاتحہ ہونے کا داہمہ نہ ہو۔ اور اس لیے بسم اللہ کو کسی سورت کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے، بلکہ ہمیشہ سورت سے علیحدہ 2 خطوں کے درمیان میں لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مقدس کی جو آپ کی اسکرینز کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یعنی کہ بسم اللہ جو ہے نا 2 خطوں کے درمیان میں یا جو امبروں کے درمیان میں آتا ہے، یعنی جدا ادھر سے بھی، یعنی یہ اس صورت کی شروع بھی نہیں ہے، یہ اس صورت کے اختتام بھی نہیں ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اس مسئلے کو خوب تفصیل فرمائی ہے کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلب کا خوب مدلل اور اہرمن ہونا ثابت کیا ہے۔ حضرات اہل علم اس کی طرف مراجعت فرمائے کہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے بعض علماء کے نزدیک وہ مصابحت اور الصاق کے لیے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک استعانت کے لیے ہے، اور یہی راجح اور منقول قول ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک استعانت کے لیے اور بعض کے نزدیک راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ابتدا ہی سے اپنی عبودیت اور عجز اور استعانت کا اظہار ہے، یعنی کہ اس صورت میں اور صورت کی شروعات میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یعنی کہ اور اس کے نیت اعانت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی بندہ مانگ رہا ہے کہ رحمان کی مہربانی ہے اور رحیم کی مہربانی ہے جس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ متخذ صاحبتاً، اور یعنی معنی ایاک نستعین کہ زیادہ مناسبت میں ہے کہ یہی معنی لا حول ولا قوت الا باللہ کے مترادف ہونے کی وجہ سے کنز من کنوز الجنہ یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے کے مستحق ہے یہ بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کی با کا کسرہ بھی انکسار اور ذل عبوریت ہی کی طرف مشیر ہے، لیکن بسم اللہ کے بے کے نیچے جو زیر ہے یہ انکساری کی طرف ہے، عاجزی کی طرف ہے اور عجزی ہے، یعنی بندہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کوئی اور کے نام سے میں خود بھی کچھ بھی نہیں، وہی اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اس ذات کا واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ہر قسم کے عیب اور نقص کے شائبہ اور واہبہ ہے اور پاک ہے۔ اسی وجہ سے لفظ جلالت ہمیشہ جو ہے نا اللہ کے نام میں موجود ہے، اور اسماء حسنہ کو بطور صفت اور اس میں عظیم کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے اندر جو اللہ کا نام ہے وہ ذاتی نام ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی کہ یہ اللہ کے صفاتی نام بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اپنے صفاتی ناموں کو بہترین انداز میں ذکر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس والسلام المؤمن والمہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی قرآن مقدس کے اندر یہ صفاتی اللہ کے نام بھی موجود ہے اور بیان کی گئی ہیں، اور انہی صفاتی ناموں کو اللہ کریم نے بسم اللہ میں بیان فرمایا کہ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں الرحمن اور الرحیم، اور رحمان میں جو صفت ہے وہ صفت خاص ہے، اور رحیم میں جو صفت ہے وہ صفت عام ہے۔ رحمان میں
یعنی کہ رحمان ہے وہ اللہ تعالیٰ، مہربان ہے، یعنی کہ اس کے اندر صفت عام ہے اور رحیم میں صفت خاص ہے۔ رحمان میں صفت عام یعنی اللہ کریم دنیا میں رحمان ہے، سب کے اوپر مہربانی کرتا ہے، اور رحیم میں صفت خاص ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اوپر جو اپنی رحمت فرمائیں گے اور خاص خاص بندوں پر رحم فرمائیں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پہ اللہ کی نعمت رحمت خاص ہوگی، ونبیین من النبیین وصدیقین، اور صدیقین پہ بھی جو رحمت خاص ہوگی، والشہداء، اور شہیدین پہ جو شہید ہوئے اللہ کے رستے میں ان کے اوپر بھی رحمت خاص ہوگی، اور فرمایا آخر میں نبیین وصدیقین والشہداء والصالحین، جو صالح اور نیکوکار بندے ہوں گے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی۔ اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔